السلام علیکم. میں آج آپ کے ساتھ پرائڈ اینڈ پریجوڈس کے جو مین کریکٹر ہے وہ ڈسکس کرنے والا ہوں. تو لیٹ ڈسکس. کیونکہ آپ کریکٹرز کو سمجھ جائیں گے تو آپ کو پورے ناول کی سمجھ آ جائے گی. تو اس میں جو مین کریکٹر ہے وہ ہے الزبتھ. الزبتھ ناول کی ہیروئن ہے. وہ مسٹر اور مسز بینٹ کی 5 بیٹیوں میں سے دوسرے نمبر پر ہے. وہ پرکشش 20 برس کی لڑکی ہے اور خاصی ذہین و عقل مند ہے. تاہم وہ شروع میں ڈارسی کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو جاتی ہے. اب جو اس ناول کا ہیرو ہے فٹز ولیم ڈارسی. فٹز ولیم ڈارسی ناول کا ہیرو ہے. وہ ایک عقل مند اور دولت مند شخص ہے. یعنی عقل مند بھی ہے اور دولت مند بھی ہے. وہ اگرچہ ایک مخلص اور مہربان شخص ہے لیکن الزبتھ اس کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو جاتی ہے کہ وہ مغرور اور گھمنڈی قسم کا آدمی ہے اور ڈارسی اسے اپنے رتبے سے کم تر سمجھتا ہے. تاہم دونوں آہستہ آہستہ ایک دوسرے کو سمجھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو مسٹر بینٹ یعنی ان کا باپ جو الزبتھ کا ہے. مسٹر بینٹ الزبتھ کا باپ ہے اور بینٹ خاندان کا سربراہ ہے. وہ ہرڈ فورڈ شائر اسٹیٹ کا مالک ہے. یعنی ایک پوری اسٹیٹ کا مالک ہے. تاہم کوئی بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے اس کی جائیداد اس کے قریب ترین عزیز مسٹر کولنز کو منتقل ہو جاتی ہے. یعنی ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے. وہ اپنی دونوں بڑی بیٹیوں جین اور الزبتھ سے بہت محبت کرتا ہے اور ایک حاضر جواب شخص ہے. یعنی ایک چست آدمی ہے. مسز بینٹ یعنی مسٹر بینٹ کی بیوی. مسٹر بینٹ کی بیوی اور الزبتھ اس کی بہنوں کی ماں ہے اور وہ جھگڑالو اور عامیانہ گفتگو کرنے والی عورت ہے. اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش اپنی بیٹیوں کو امیر لڑکوں سے شادی کروانا ہے. اس آگے جو کریکٹر ہے جین بینٹ یعنی بڑی بیٹی، سب سے بڑی بیٹی. وہ 22 سال کی ہے اور محصور کی شخصیت کی مالک ہے. وہ ہر ایک کے ساتھ مخلصانہ رویہ رکھتی ہے اور وہ بنگلے سے محبت کرتی ہے. لیکن جب اسے چارلس بنگلے بغیر کوئی وجہ بتائے اسے قطع تلقی کرتا ہے تو اسے بہت دکھ ہوتا ہے. آگے لیڈیا ہے. یہ بہت مین کریکٹر ہے. آخر تک یاد رکھیے گا، یہ آپ سے بار بار ملے گا. لیڈیا بینٹ خاندان کی سب سے چھوٹی لڑکی ہے. جب ناول کے آغاز میں اس کی عمر 15 سال ہوتی ہے تو وہ فوجی افسروں سے فلرٹ کرتی ہے. یعنی فوجی افسروں سے مسکری کرتی ہے اور آخر مسٹر ویکھم کے ساتھ بھاگ جاتی ہے. یعنی ایک فوجی افسر کے ساتھ ہی وہ بھاگ جاتی ہے جس کا نام کیا ہوتا ہے؟ ویکھم ہوتا ہے. تاہم ڈارسی کی کوششوں سے ویکھم اس سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے. چارلس بنگلے یہ بھی ایک کریکٹر ہے اور یہ جو ڈارسی ہے اس کا دوست ہے چارلس بنگلے. چارلس بنگلے خوش مزاج امیر نوجوان ہے. یہ بھی امیر ہے. ڈارسی کے برعکس وہ منحصر رہے. وہ جین سے محبت کرتا ہے اور آخر اس سے شادی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. یہ جو شروع میں ولیم کولنگ جس کو پراپرٹی ملنے والی تھی، یہ وہ ہے. ولیم کولنگ مسٹر بینٹ کا بھتیجا ہے اور مسٹر بینٹ کی موت کے بعد اسے اس کی جائیداد کا وارث بننا ہے. وہ عامیانہ سی گفتگو کرتا ہے اور وہ اپنی سرپرست لیڈی کیتھرین ڈی بورو سے بہت متاثر ہے اور ہر وقت اس کی خوشامد کرتا رہتا ہے. یعنی کس کے ہاں رہتا ہے؟ وہ اپنی سرپرست کے کہنے پر شادی کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اس سلسلے میں پہلے جین پھر الزبتھ کو شادی کی پیشکش کرتا ہے. تاہم دونوں طرف سے رد ہونے کے بعد الزبتھ کی دوست شارل لوکا سے شادی کر لیتا ہے. جارج ویکھم یہ وہی ویکھم ہے جس سے لیڈیا بھاگ چکی ہے پیچھے جو میں نے بتایا تھا. جارج ویکھم ایک خوبرو آرمی افیسر ہے. اس کا باپ ڈارسی کے اسٹیٹ کا منتظم تھا. وہ ڈارسی کی بہن
جیانا کو بھگا لے جانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کی جائیداد حاصل کر سکے، اس لیے ڈارسی اس سے نفرت کرتا ہے، تاہم اپنی ظاہری شخصیت کی وجہ سے وہ الیزابتھ کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور پھر اس کی بہن لیڈیا کو بھگا لے جاتا ہے، تاہم ڈارسی اس کو کچھ رقم دے کر لیڈیا سے شادی کرنے پر راضی کر لیتا ہے۔ لیڈی کیتھرین ڈی بورو جس کے ہاں وہ رہتا ہے، لیڈی کیتھرین ڈی بورو ڈارسی کی آنٹی اور طبقاتی نظام کو پسند کرتی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کی شادی ڈارسی سے کرنا چاہتی ہے کیونکہ وہ اسے دو ہم پلہ خاندانوں کا ملاپ سمجھتی ہے، یعنی امیر گھرانوں کا آپس میں ملاپ سمجھتی ہے۔ وہ الیزابتھ کو ڈارسی سے شادی کرنے سے بھی منع کرتی ہے، تاہم الیزابتھ اس کی بات ماننے سے انکار کر دیتی ہے۔ یہ جو پرائڈ اینڈ پریجوڈس کے کچھ خاص ٹاپک تھے اور کچھ اس کے کردار تھے تو میں نے ڈسکس کر دیے۔ تھینک یو فار واچنگ۔